ہاتھ میں مقدر کی لکیر ہوتی کہاں پہ ہے؟ انسان کو اللہ پاک نے اپنی صفات میں سے ایک صفت عطا فرمائی اور وہ ہے تخلیق کی۔ ہاتھ بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ انگوٹھا اور اس کے بعد یہ 4 انگلیاں، دوسری انگلی ہے، اس کے نیچے مقدر کی لکیر ہوتی ہے۔ مقدر کی لکیر بنیادی طور پر ہتھیلی پر پائی جاتی ہے۔ نیگیٹو علامات بھی پائی جاتی ہیں، آئیلینڈ کہاں سے ٹوٹی ہوئی، کسی لکیر نے اس کو کاٹ دیا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ عمر کے کس حصے میں مقدر ٹھیک ہے اور عمر کے کس حصے میں مقدر ٹھیک نہیں۔ جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے ان کے پاؤں کی لکیروں سے پڑھا جاتا ہے ماسوئے انگوٹھے کے۔ السلام علیکم جی، پاکستان آن ایئر سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا آفتاب۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، بانی نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق محمود ملک صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بتائیے گا کہ ہاتھ میں مقدر کی لکیر ہوتی کہاں پہ ہے؟ ویری گڈ۔ اس طرح سے ہے کہ رانا صاحب، یہ ناظرین، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور جدید ترین انفرادی اور امتیازی قسم کے ہاتھ عطا فرمائے۔ ان میں سب سے بڑی پہلی خوبی تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اپنی صفات میں سے ایک صفت عطا فرمائی اور وہ ہے تخلیق کی۔ اور تخلیق بنیادی طور پر نزدیک ترین بندر ہے، اور یوں کر کے اس کی انگلیاں جس طرح سے یہ ایک گرفت بنتی ہے اور اس گرفت کی بنیاد پر کائنات تسخیر ہو رہی ہے۔ وہ بندر سوچ تو سکتا ہے، کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے ہاتھ پر یہ انگوٹھا نہیں ہوتا۔ یہ تحقیق پہلے ہو چکی، اور یہ انگوٹھے کی جتنی بھی تحقیق تھی کہ انگوٹھا نہیں ایک عضو کی صورت میں 5ویں انگلی ہوتی ہے، یہ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس میں آپ کو مل جائے گا۔ اب سوال پوچھا گیا ہے کہ مقدر کی لکیر، تو یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ہاتھ بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ انگوٹھا اور اس کے بعد یہ 4 انگلیاں۔ ان 4 انگلیوں کو آپ نے یہ یہاں سے شروع کرنا ہے پڑھنا، پہلی، یہ درمیان والی دوسری، تیسری اور یہ چوتھی انگلی۔ جیسے ہی آپ کسی بڑے موٹر وے پہ جاتے ہیں تو یہ یوں کر کے 4 لین بنی ہوئی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک موٹر وے ہے اور اس کی 4 یہ لین ہیں۔ یہ جو دوسری انگلی ہے اس کے نیچے مقدر کی لکیر ہوتی ہے، اور آپ نے یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ انگلیوں کا جو اپنا احاطہ ہے وہ بنیادی طور پر جب آپ دوسری انگلی کی بات کرتے ہیں، یہ 4 انگلیوں کے نیچے یہ ایک جو لمبی لینیں لگی ہوئی ہیں، یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اوپر والے حصے کو علیحدہ کرتی ہیں اور نیچے جو ہے وہ ہتھیلی کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ مقدر کی لکیر بنیادی طور پر ہتھیلی پر پائی جاتی ہے، اور مقدر کی لکیر پائی جاتی ہے اس دوسری انگلی کے نیچے۔ جب یہ آپ اس کا موازنہ کریں گے تو یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کلائی سے، اس کا آغاز جو ہے کلائی سے ہے، انگلی کی طرف سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ زندگی کی یہ لکیر ہے، اس زندگی کی لکیر سے بھی نکل سکتی ہے، لیکن آغاز اس کا کلائی کی جانب سے ہوگا۔ اب یہ یہاں جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہاں جا کر اختتام پذیر جب ہوتی ہے تو اس میں مختلف قسم کی نیگیٹو علامات بھی پائی جاتی ہیں، آئیلینڈ کہاں سے ٹوٹی ہوئی،
کسی لکیر نے اس کو کاٹ دیا ہے، وہاں وہاں ان کو نحس کے طور پر پڑھا جائے گا۔ جہاں جہاں مزید اس میں شاخیں نکل رہی ہیں وہاں وہاں اس کو مزید ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مقدر کی لکیر کسی بھی شخص کے اچھے اور برے حالات کا پتہ دیتی ہے، اور عمر کا تعین کرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ عمر کے کس حصے میں مقدر ٹھیک ہے اور عمر کے کس حصے میں مقدر ٹھیک نہیں۔ واللہ علم بالصواب۔ اچھا ملک صاحب، اگر کسی کے ہاتھ میں مقدر کی لکیر ہی نہ موجود ہو تو؟ ویری گڈ، دس از اے گڈ کویسچن۔ 300 سال پہلے سے جتنی بھی ریسرچ ہو چکی، تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی انسان کے ہاتھ پر یہ مقدر کی لکیر نہ ہو تو یہ اس کے بنیادی طور پر جرائم پیشہ، ڈاکو، راہزن اور خود غرض ہونے کا پتہ دیتی ہے، اور اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ اس کے نصیب نہیں ہوتے، نصیب اس کے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے نصیبوں کے بارے میں پہلے باقاعدگی سے وضاحت کے ساتھ نہیں بتایا گیا، جس کی بنیاد پر بے شمار ایسے سوال اٹھتے تھے جن کا جواب دینا مشکل ہو گیا۔ تو پھر میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ پر کام کیا، اور جب اس پر کام کیا تو پھر میں نے ہاتھوں کی ساخت کا نظام نیا دریافت کیا۔ ہاتھوں کی ساخت کا نیا نظام جو دریافت کیا گیا، اس میں 7 قسم کے ہاتھ چونکہ اب مخلوط معاشرہ معرض وجود میں آ چکا، جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہے لیکن غیر مذہبی نہیں، تو لہٰذا اس میں 7 قسم کے ہاتھ، لوئر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، پھر آ جاتی ہے وی آئی پی اور سٹار لائف۔ اب جس ہاتھ پر بھی جس ساخت کا ہاتھ پایا جائے وہ اسی کیٹیگری کا مالک ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ اپر مڈل کلاس کا ہے تو اس کی زندگی اسی طرح سے بسر ہوگی جس طرح سے مڈل کلاس والے لوگوں کے ہاں زندگی بسر ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ ایڈمنسٹریشن کلاس کا ہے تو اسی طرح سے بسر ہوگی جس طرح سے ایڈمنسٹریٹر کلاس کے لوگوں کے پاس گریڈ 17 سے 22 کے پاس موٹر گاڑی، بنگلہ، تمام ضروریات زندگی میسر ہوتی ہیں۔ اب یہ جاننا کہ کون ہاتھ کس حیثیت کا ہے اور وہ کس طرح سے زندگی گزارے گا، مقدر کی لکیر ہاتھ پر نہ بھی ہو تو بہت آسانی سے جانا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جن لوگوں کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے ان کا کیا مقدر ہوتا ہے؟ اچھا، رانا آفتاب صاحب، اس طرح سے ہے کہ یہ سوال اس وقت پیدا ہوا تھا کہ جب ہاتھ پر مقدر کی لکیر نہیں تھی تو بے شمار ایسے سوال پیدا ہوئے کہ جن کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر نہیں ہوتی تو ہم نے اس کا جواب دے دیا۔ یہ بھی سوال اسی دور کا ہے، لیکن اس وقت بھی اور اب بھی جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے ان کے پاؤں کی لکیروں سے پڑھا جاتا ہے، ماسوائے انگوٹھے کے ساری کی ساری محبت، قسمت کی لکیریں اور اس کے بعد معروف اور غیر معروف ہونے کا پتہ دیتی ہیں، بڑی آسانی سے پڑھ لی جاتی ہیں۔ لہٰذا اب جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کے پاؤں سے ان کے مقدر کا حال پڑھا جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔
اس وقت ہمارے ساتھ بانی نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق محمود ملک صاحب موجود تھے. ان سے ہم نے بات کی. اسی کے ساتھ پروگرام ہوسٹ رانا آفتاب کو دیں اجازت.